آزاد اور خود مختار ریاست فلسطینیوں کا حق اور پائیدار امن کے لیے ناگزیر قرار۔ وزیر اعظم نے تنازع فلسطین پر پاکستان کا اصولی موقف دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بر وقت مداخلت کر کے پاک بھارت جنگ رکوا دی، ہزاروں قیمتی جانیں بچائیں۔ شہباز شریف کا غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب۔ امریکی صدر نے پائیدار امن کے لیے غزہ بورڈ آف پیس کو بہترین فورم قرار دیا۔ غزہ جنگ ختم ہو چکی، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں غزہ بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب۔ دنیا بھر سے آئے سربراہان مملکت اور نمائندگان سے اظہار تشکر۔ 8 جنگیں رکوائیں، نویں جنگ خاتمے کے قریب پہنچ گئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ جنگ کے دوران 11 طیارے مار گرائے گئے۔ امریکی صدر کا واشنگٹن میں خطاب، ایک بار پھر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریف۔ خالصتان تحریک نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی خواہش ظاہر کر دی۔ $1 ارب دینے کی پیشکش۔ واشنگٹن میں بورڈ آف پیس کے ہیڈ کوارٹر کے باہر سکھ برادری کا احتجاج۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ کی تعمیر نو اور انسانی امداد وقت کی اہم ضرورت قرار دی۔ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کا احترام کیے بغیر کوئی حل قابل عمل نہیں۔ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی آپشن زیر غور نہیں۔ غزہ امن فورس میں شمولیت کا فیصلہ امن فورس کے TORs پر منحصر ہے۔ وزیر دفاع قاسم کا فرانسیسی میڈیا کو انٹرویو۔ امریکہ نے غزہ میں فوجی اڈہ قائم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 5000 کثیر القومی دستے تعینات ہوں گے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کا دستاویزات حاصل کرنے کا دعویٰ۔ نیو یارک ٹائمز نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پلان زمینی حقائق سے متصادم قرار دے دیا۔ ایران کے ساتھ اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ تہران ڈیل کر لے تو یہ بہترین ہوگا، ڈیل نہ ہوئی تو بہت بری چیزیں ہوں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واشنگٹن میں خطاب۔ امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملہ کر سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فوجی اہلکار اپنی تیاریاں مکمل کر چکے اور خطے میں کسی بھی ہنگامی کارروائی کے لیے الرٹ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی واشنگٹن میں بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس کے دوران عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں، عالمی اور علاقائی امور پر بات چیت۔ کراچی میں رمضان کی پہلی سحری کے دوران المناک حادثہ، سولجر بازار کی رہائشی عمارت میں گیس لیکیج کا دھماکہ، 16 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سانحہ سولجر بازار پر افسوس کا اظہار۔ مراد علی شاہ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر کامیاب آپریشن، فتنال ہندوستان کے 4 دہشت گرد ہلاک۔ باجوڑ حملے پر افغان ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی، سخت ڈیمولش دیا۔ افغان طالبان حکومت دہشت گرد گروہوں کے خلاف فوری اقدامات کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ علماء کرام نے شہریوں، مزدوروں، مسافروں یا سیکیورٹی اہلکاروں کا قتل حرام قرار دیا۔ کوئٹہ میں علماء کرام کا اجلاس، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بانی PTI سے ڈیل کی خبروں کی سختی سے تردید کر دی۔ کوئی ڈیل ہے نہ ہی ڈھیل۔ بانی تحریک انصاف سزا یافتہ مجرم ہیں، رعایت ممکن نہیں، عطا اللہ تارڑ کا بیان۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے جمعرات کو بھی کسی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی۔ سینیٹر گردیپ سنگھ سمیت کئی PTI رہنما ملاقات کے لیے داہگل ناکہ پہنچے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، 25 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری۔
पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान न्यूयॉर्क में वाक़ रूजवेल्ट होटल की बहाली के लिए बाज़ाब्ता ताउन का आगाज़। दोनों ममालिक ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला पंजाब को लाहौर कंट्रोल रूम में रमज़ान बाज़ारों पर ब्रीफिंग। फलों और सब्जियों के मयार और कीमतों में इस्तेहकाम और शिकायत के बरवक्त अजाले का हुक्म, इंतज़ामिया की ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस के तहत सूबाई महकमों की सर्विस डिलीवरी का जायज़ा इजलास, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध ने फ्रांस के काउंसिल जनरल की मुलाकात। तालीम, तवानाई और माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत करने का आज़म। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ थानों का दौरा। पुलिस स्टेशन में साइलिन को मज़ीद सहूलियात मुयस्सर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मार्च के पहले हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्की। शेखोपुरा में कत्ल केस की पैरवी करने पर मुखालफिन की फायरिंग। बाप जाम बहक, बेटा जख्मी। वर्सा का लाश लाहौर बाईपास पर रख कर एहतजाज। लाहौर में कराची की तर्ज पर शहरियों को भत्ते की पर्चियां मिलने का इंकशाफ। निस्तर कॉलोनी के इलाके में फैक्ट्री मालिक को 5 लाख भत्ते की पर्ची मौसूल। पुलिस ने 7 रोज की ताखीर के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची इंतजामिया का गिरां फरोशी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन का आगाज। यकम रमजान को शहर भर में 196 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 18,82,000 रुपए जुर्माना आयद। मार्केट में सोने की कीमत में $17 का इजाफा। पाकिस्तान में सोना 7,900 रुपए महंगा हो गया। फी तोला कीमत 5,23,962 रुपए तक पहुंच गई। बरतानवी पुलिस ने एंड्रयू माउंटबेटन को अवामी ओहदे में बदउनवानी के इल्जामात पर गिरफ्तार कर लिया। उनका नाम जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन से करीबी ताल्लुकात में सामने आया था। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शेवा से ताल्लुक़ रखने वाली कम उम्र बच्ची आइना वज़ीर अपनी शानदार फास्ट बॉलिंग के बायस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और हॉरर थ्रिलर फिल्म द ममी 17 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।